باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلی بار شامل ہونے والے دوستوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آئیڈیا فاؤنڈیشن کیا ہے۔ آئیڈیا کا مطلب ہے اسلامک ڈیولپمنٹل ایجوکیشن فار ایڈوانسمنٹ۔ یہ جدید سائنسی پس منظر کے ساتھ قرآنی ریسرچ کے ذریعے اسلامی معاشرہ کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔ در حقیقت یہ قرآنی اصولوں پر مبنی ایک تحریک ہے جس کا مقصد امن، خوشحالی اور آزادی کا حصول ہے۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن کے پہلے قدم کے طور پر، پہلے انیشیٹو کے طور پر قرآنی ریسرچ کو 40 سے زیادہ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں جدید علوم اور موجودہ تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید ریسرچ ٹاپکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب تک 700 سے زائد ریسرچ ٹاپکس ویب سائٹ ideafoundation.com.pk پر رکھے جا چکے ہیں۔ قرآنی ریسرچ پروگرام کو فروغ دینے کے لیے دلچسپی رکھنے والے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان ریسرچ ٹاپکس یا تحقیقی موضوعات پر مضامین لکھیں۔ ان مضامین پر کیش ایوارڈ بھی پیش کیے گئے ہیں۔ دوسرے قدم کے طور پر یا دوسرے انیشیٹو کے طور پر ہم نے ایک ایک کر کے ان موضوعات پر ویڈیو پروگرام پیش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہر موضوع کو میں خود پیش کروں گا۔ اس کا مقصد اس موضوع کو قرآنی حوالہ جات اور دیگر متعلقہ معلومات کی روشنی میں متعارف کرانا ہے۔ دوسرے مرحلہ میں ان موضوعات پر ٹی وی ٹاک شوز میں گفتگو کی جائے گی، جہاں متعلقہ شعبہ کے اسکالرز کو مدعو کیا جائے گا۔ قرآنی تحقیق کے دوسرے انیشیٹو کے سلسلہ میں ہم نے اللہ، قرآن اور انسان کے عنوان سے سیریل پروگرام شروع کیا ہے۔ پچھلے 7 پروگراموں میں ہم نے انسان کی تخلیق کے مراحل، انسان کی تخلیق کا مقصد اور انسان بمقابلہ ابلیس کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ ان پروگراموں کی ویڈیوز اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر موجود ہیں۔ ان پروگراموں کے تحریری کاپیاں آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ جو پڑھنے کے شوقین حضرات ہیں وہ وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے فاؤنڈیشن سے اپنی مستقل شراکت قائم کرنے کے لیے فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سے رابطے میں رہیے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے انسان بمقابلہ ابلیس، اچھائی اور برائی کا تصادم کے عنوان پر پہلے حصہ پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اللہ، فرشتوں اور ابلیس کے مابین طویل مباحثے کے اختتام پر اللہ نے ابلیس کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی اور یہ طاقت بھی عطا کر دی کہ وہ اپنی چالوں اور مکاریوں کو بروئے کار لا کر انسان کو اس کے مقصد حیات سے ہٹانے کی کوشش کر سکتا ہے تو کر لے۔ دوسری طرف انسان کو ایک عظیم مقصد، بے شمار عظمتوں اور اعزازات سے نواز دیا اور اللہ کی نیابت کے رول کو بہترین انداز میں نبھانے کے لیے الوہی روح اور سب سے بڑھ کر آسمانی کتابوں کی شکل میں خدائی رہنمائی جیسی عظیم قوتوں سے نواز دیا گیا۔ انسان کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ انسان خود کو ابلیس کی مکاریوں، چال بازیوں، ریشہ دوانیوں اور بہکاووں سے بچائے اور اس مقصد حیات کے لیے جو اس کو تخلیق کے وقت عطا ہوا تھا اپنی اہلیت کو ثابت کرے۔ وہ ثابت کرے کہ جو خصوصی اور بلند ترین مقام اس کو عطا کیا گیا تھا وہ اس کا حقدار ہے۔ لہٰذا انسان کو رضائے الہیہ سے اپنی وفاداری کو ثابت کرنا ہے۔ میراث ابلیس، میراث بدی و شر، ابلیس اور اس کے ساتھیوں کی بدی اور شر کے عزائم
اور منصوبوں کو خاک میں ملانا ہے۔ اللہ کے قوانین، میراث انسانیت، پیغمبری میراث خیر کو سر بلند کرنا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمارا آج کا موضوع بحث یہی دو متضاد نظریہ حیات ہے، دو متصادم نظریات، دو متصادم لیگیسیز، ایک انسان کی میراث، دوسری ابلیس کی میراث، ایک اچھائی اور نیکی اور دوسری شر اور بدی کی میراث، ایک پیغمبری میراث اور دوسری ابلیس کی میراث۔ یہ جہان انسانیت کی اصل تقسیم ہے، کبھی ظاہر میں اور کبھی چھپ چھپا کر۔ اللہ نے طویل دلائل سننے کے بعد فرشتوں کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات اور ابلیس کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ اللہ نے اعلان کیا کہ اولاً انسان زمین میں خون نہیں بہائے گا اور بدامنی کا مرتکب نہیں ہوگا، بلکہ وہ امن قائم کرے گا، اپنے علم و دانائی کی بدولت زمین کا بہترین نظام قائم کرے گا، وہ اس کی آرائش و افزائش کرے گا تاکہ انسانیت ایک پرامن اور خوشگوار زندگی گزار سکے۔ دوئم کہ انسان اللہ کی وحدانیت اور رضائے الہیہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا خوبصورت امتزاج ہوگا۔ تیسرا یہ کہ وہ مادے کی بجائے علم و حکمت کو برتری کا معیار بنائے گا۔ اور چوتھا یہ کہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر ملکیت و حاکمیت صرف اللہ کریم کی ہے، اس میں کوئی تقسیم، کوئی تفریق ممکن نہیں ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس پس منظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے نائب کے درجہ سے نوازا، لہٰذا نیابت کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی عظیم صفات کی تقلید کرے، جیسا کہ اللہ کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے کردار کو اپنائیں۔ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے انسان کو زمین پر کنٹرول عطا فرمایا گیا۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اس کردار کو بدرجہ احسن ادا کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو آزاد شخصیت اور فکری، استقرائی، تخلیقی اور روحانی علم کے عظیم خزانوں سے نوازا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس میں آفاق کے علوم بھی ہیں اور روح کے مخفی علوم بھی ہیں، کائنات کے مشاہداتی حقائق بھی ہیں، اس کے پیچھے مخفی کارساز ہستی کے اسرار و رموز بھی ہیں۔ اللہ نے انسان کو روح کی روشنی عطا کی تاکہ انسان اللہ کی الوہیت کے قریب ہو۔ قل الروح من امر ربی، سب سے بڑھ کر انسان کو خدائی پیغام سے نوازا گیا۔ آخری کتاب قرآن مجید جو ام الکتاب سے ماخوذ ہے، ام الکتاب اللہ کے پاس محفوظ ہے، جس میں کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، ان اعزازات کے ساتھ انسان کو زندگی کا عظیم مقصد تفویض کیا گیا۔ وہ مقصد تھا اللہ کی رضا اور منشا کی اطاعت کو یقینی بنانا، فطرت کے قوانین کے مطابق مادی اور فکری وسائل کی ترقی کے لیے مصروف عمل رہنا، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہر دم قدم کوشاں رہنا، افراد اور معاشرے کی خوشحالی اور آزادی کے لیے قرآن حکیم کے انصاف اور اجتماعی بھلائی کے سنہری اصولوں کو بروئے کار لا کر معاشرے میں امن اور تنظیم قائم کرنا، جبکہ ابلیس کو اللہ کی رضا کے خلاف سرکشی، باغیانہ رویے اور مادی برتری کے ظلم میں حقارت امیز طرز عمل کی بنا پر کافر، سرکش، باغی اور انسان کا دشمن قرار دیا گیا۔
جیسا کہ ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، لہذا ابلیس کے مادی فوقیت پر تکبر و گھمنڈ نے اسے کائنات کے ہر ذرہ پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور قدرت کلی کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا، حقائق کے ادراک کی صلاحیت چھین لی گئی، نگاہ بصیرت کو اندھا کر دیا گیا۔ اب وہ اللہ کی عظیم قدرت کا، اس کے اختیارات کی وسعتوں کا ادراک کیسے کر سکتا تھا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں کچھ یوں ہے: قل اللہم مالک الملک یؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ابلیس روح کی الوہیت اور علم جو انسان کو عطا کیا جا رہا تھا، ان کی عظمت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی خود پسندی، تنگ نظری، مادہ پرستی اور کوتاہ اندیشی نے اسے مادیت کے سحر میں، مادیت کے جادو میں اس قدر مقید کر دیا تھا کہ وہ علم کی فکری، تخلیقی اور روحانی شعاعوں سے منکشف ہونے والے حکمت و بصیرت الہیہ، اللہ کی بصیرت کی ہر دم پھیلتی اور پھولتی ہوئی وسعتوں کو دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ وہ کائنات کے پس پردہ راز الوہیت کو نہ جان سکا۔ یہ ابلیس کے مادے سے محبت ہی تھی جس نے نظریہ مادیت کی بنیاد رکھی تھی، اور آج کے جدید دور میں ابلیسیت اور مادیت ایک دوسرے کے مترادف بن گئے ہیں، ایک ہی معنی کے دو الفاظ۔ آج ابلیس کے پیروکار بھی مادیت کی اندھی نگری میں ایسے کھو چکے ہیں کہ ان کو کائنات کی مادیت کا تو ادراک ہے، مگر فطرت کے کرشمات کے پیچھے مخفی حقانیت کا کچھ ادراک نہیں ہے۔ ابلیس کی طرح فرشتوں کو بھی انسان کی تخلیق پر اپنے تحفظات تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو سچائی اور حق کے بارے میں بتا دیا تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ کی رضا کے تابع ہو گئے، اور اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اس طرح وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ ابلیس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے، غلطی پر نادم ہونے اور اپنے گناہ پر توبہ کرنے کی بجائے اپنی غلطی کا الزام بھی اللہ پر لگا دیا، جیسا کہ اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی۔ تو عزیز دوستو، ابلیس کے اس طرز فکر کی وجہ سے مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ابلیسیت کو مادیت، جبریت اور جمودیت کہا ہے۔ دوسری طرف مولانا اور اقبال کائنات اور انسان کی فکری ارتقاء کی پھیلتی ہوئی وسعتوں اور نت نئی عظمتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا یہ طرز فکر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ قرآن کے اس بیان کا صحیح مفہوم سمجھتے تھے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ اس سلسلہ میں اقبال فرماتے ہیں، غور فرمائیے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ایک اور شعر سنیے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ایک اور، ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے۔ مسلسل انسان جد و جہد میں رہے۔ ایک اور شعر پیش کرتا ہوں، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ یہ انسان کی قوت کا، انسان کی آزاد ہستی کا ذکر ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، اپنے آپ کو ان مادی چیزوں میں محدود نہ کر۔
ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشیت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ یہ ایک سفر مسلسل ہے۔ انسان کو حکم ہے تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے اوصاف اپناتے جاؤ اور قدم بقدم آگے بڑھتے جاؤ، منزلوں کو طے کرتے جاؤ، بلندیوں کو سر کرتے جاؤ۔ چونکہ خدا کی حکمت کی اور اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، انسان کی فکری ارتقاء کا سلسلہ بھی لامتناہی ہے۔ ہر منزل پر ایک تشنگی ہے، آگے سے آگے جانے کی جستجو ہے۔ بچھڑی ہوئی روح اپنی روح بیکراں سے ملنے کو بے تاب و کوشاں رہتی ہے، تو اس کو جہان فانی میں چین کیوں کرائے گا؟ جب یہ روح بیکراں کو ملنے کے لیے بے تاب ہوگی تو اس کو کیسے چین آئے گا؟ شاید غالب اپنے شعر میں اسی کیفیت کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ ایک بار پھر عرض کرتا ہوں، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اقبال بھی اس کیفیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں، تو ہے محیط بے کراں، یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ تو دوستو دیکھیے کتنے فلسفیانہ انداز میں یہ بات کہی گئی ہے اور کتنی خوبصورتی سے ادا کر دی گئی ہے۔ انسان کی آزاد شخصیت جبریت کے نظریہ کی نفی کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی ندامت، اس کی دلی توبہ معافی کے الوہی دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور توبہ انسان کو مستقبل کی زندگی کی بھلائی کے لیے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے، پھنسے رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت آدم علیہ السلام غلطی کرتے ہیں تو اللہ سے گزارش کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ ابلیس غلطی کرتا ہے تو اس کو تقدیر پر ڈال دیتا ہے اور الزام اللہ پر لگاتا ہے، اندازہ کیجیے، اور کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی۔ ابلیس کا فلسفہ جبریت دراصل اس کی ذہنی جمودیت اور فکری قنوطیت کی عکاسی کرتا ہے۔ قنوطیت سمجھتے ہیں؟ انگلش میں اس کو پیسیوزم کہتے ہیں۔ وہ انسان کا دشمن ہے۔ ابدی ندامت کے احساس یعنی ایٹرنل ریپینٹنس کا سبق دیتا ہے، تاکہ انسان جبریت کی دلدل میں پھنس کر رہ جائے، تاکہ انسان اللہ کے دیے ہوئے عظیم اعزازات یعنی خود مختار شخصیت، فکری و ذہنی ارتقاء اور الوہی قربت کو پانے کی تمنا اور کائنات میں عظمتوں کو چھونے کی لگن سے محروم ہو جائے۔ غالب اس ابدی ندامت کی نفی میں ارشاد فرماتے ہیں، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ اقبال ابلیس کی مادیت و جبریت کو کرکس کا جہاں کہتا ہے اور مومن کے شوق پرواز کو شاہین کا جہاں کہتا ہے۔ ذرا سنیے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ اللہ کی مرضی کے خلاف بغاوت، مادیت پسندی
اور جبریت پسندی کے علاوہ ابلیس کی مغروریت، تنگ نظری، کوتاہ اندیشی اور مفاد پرستی نے اس کو انائیت کے، ایگوٹزم کے ایسے بھنور میں پھنسا دیا کہ اس نے اپنی ہی کمیونٹی کے اجتماعی مفاد کو پس پشت ڈال کر اس نے اپنی برادری کی مشترکہ سوچ و جذبات کو اپنی ذاتیت پر قربان کر دیا اور انفرادیت کو ترجیح دی۔ چنانچہ اس نے فطرت کے ان قوانین کو پامال کر دیا جو عالمگیریت، یونیورسلٹی، انسانیت، ہیومنزم اور اجتماعیت، کولیکٹیوزم کا پیغام دیتے ہیں۔ اس طرح ابلیس نے اجتماعی مفاد کی بجائے اپنے انفرادی مفاد، انڈیویجولسٹک انٹرسٹ سے محبت کرنے کو ترجیح دی۔ لہٰذا یہاں سے انسان کی ذاتی و انفرادی مفاد کی دوڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ پکڑو پکڑو پکڑو، محلات بنا لو، یہ کر لو، یعنی ایک ذاتیات اس کے دماغ پر، اس کی روح پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اجتماعیت کی بجائے انفرادیت و ذاتیت یعنی سیلف انٹرسٹ کا درس ابلیس کی معراج ہے، ابلیسیت کا مرکزی ستون ہے۔ یعنی مرکزی ستون کیا ہوتا ہے؟ نکالو تو بلڈنگ گر جاتی ہے۔ تو ابلیس کے نظام میں ذاتیت، سیلف انٹرسٹ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ جو سیلف انٹرسٹ ہے یہ اس کا بنیادی ستون ہے۔ مادیت، جبریت، انفرادیت و ذاتیت نے انسان کے فکری ارتقاء کو جمود کا شکار کر دیا، روحانیت کی کہکشاؤں کو انسان کی نظروں سے اوجھل کر دیا کہ کہیں وہ الوہیت کے بحر بے کراں سے آشنا نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اجتماعی فکر انسانی ترقی اور استحکام کو یقینی بناتی ہے۔ پھر سن لیجئے، اجتماعی فکر، کولیکٹیو تھنکنگ، کولیکٹیو کنسرن، کولیکٹیو کنسیڈریشن انسانی ترقی اور استحکام کو یقینی بناتی ہے۔ کائنات کا توازن اجتماعی اور مربوط کوششوں پر انحصار کرتا ہے۔ اجتماعی مفاد امن، نظم و ضبط، معاشرتی ہم آہنگی اور مشترکہ بھلائی کو پروان چڑھاتا ہے۔ اشتراک کے سنہری اصول پر مبنی انسان کی کوششیں معاشرے کی اجتماعی ترقی کی ضامن ہیں، گارنٹی دیتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ معاشرتی و اجتماعی مفاد پر انفرادی یا ذاتی مفاد کو فوقیت دینے سے انسانی معاشرہ کیسے کیسے ظلموں سے دوچار ہوا، کیسے کیسے ظلموں کا شکار ہوا، انسانیت کے تقدس کا کیسے کیسے خون ہوتا رہا۔ ذاتی مفاد یا انفرادیت تمام معاشرتی و معاشی برائیوں کی رگوں کا دوڑتا ہوا خون ہے۔ ذاتی مفاد اور انفرادیت، معاشی و معاشرتی مساوات، انصاف اور انسانی اخلاقیات کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ عزیز دوستو، اب اس پس منظر کے ساتھ ان دو نظریات حیات یا میراث انسانیت اور میراث ابلیس کے فریم ورک یا اصولی ڈھانچوں کا تعین کرتے ہیں۔ انسانیت کی میراث کو قدرت اور الوہیت کے قوانین، انسان کے خصوصی مرتبہ اور ان اعلیٰ مراتب و اوصاف سے مزین اور آراستہ کیا گیا ہے جن سے انسانی شخصیت تشکیل پائی تھی، جبکہ ابلیس کی وراثت اللہ کی رضا کے خلاف بغاوت، مادہ سے بالاتر حقیقت سے انکار، انسان کو خصوصی برات اور اعلیٰ منصب عطا کیے جانے کی بنا پر انسان دشمنی اور ابلیس کے خود پسندانہ اور گھمنڈانہ کردار پر مبنی تھی، جس نے اس کو سچائی کو دیکھنے اور پہچاننے کی صلاحیت کو سلب کر لیا تھا اور اس کو احساس ندامت، معافی کی طلب اور اللہ کریم کے رحم و کرم سے محروم کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا انسانیت کی میراث کا تقاضا تھا کہ وحدانیت، اللہ کی بندگی، مقصد تخلیق انسان
اور اللہ کی طرف سے انسان کو جو اعلیٰ مقام و کردار عطا کیا گیا ہے ان سب سے فعال، ایکٹیو، پرو ایکٹیو اور مستقل وابستگی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ دوسری طرف میراث ابلیس یا ابلیسیت کا مقصد شیطانی چالوں اور ہتھ کنڈوں سے انسان کو دھوکہ دینا تھا تاکہ وہ انسان کو اس کی میراث اور اس کو عطا کردہ عظیم مقام سے دور کر سکے۔ لہٰذا میراث انسانیت اور ابلیسیت کا یہ تضاد، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، خیر و شر کے ابدی تصادم کا یہ نقطۂ آغاز تھا۔ انسانیت کی میراث کا پہلا اور اہم عنصر اللہ کی وحدانیت اور کائنات کے امور پر اللہ کریم کی مطلق اتھارٹی پر مکمل اور غیر متزلزل ایمان و یقین ہے۔ انسان کا تہ دل سے اللہ کی رضا و منشا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ابلیسی قوتیں طرح طرح کی فریب کاریوں اور مکاریوں سے انسان کو عقیدہ توحید کے خلاف بہکا رہی ہیں۔ مرکزیت و وحدت کائنات، قوانین فطرت کی یکسانیت، انسان کی تخلیقی عقائد، خدائی پیغام کا تسلسل اور اس کی وحدت اصل یعنی ام الکتاب جس نے انسان کو بصیرت سے نوازا، انسان کے مادی جسم میں ایک عظیم روح جو انسانی ہستی کو اللہ کی قربت عطا کرتی ہے، مردگی کو زندگی، ڈیڈ باڈی کو مردگی کو زندگی اور زندگی کو عطر الوہیت سے معطر کرتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی وحدانیت کے شاہکار و شواہد ہیں۔ ابلیسیت کا فلسفہ لا دینیت یعنی سیکولرزم اور غیر دینی طرز حیات سے انسان کو اس عظیم شخصیت سے محروم کرنا چاہتی ہے جس کو الوہیت اور روحانیت نے پرواز شاہین عطا کی تھی۔ ابلیسیت کا فلسفہ لا دینیت یعنی سیکولرزم انسان کو الوہیت اور روحانیت کے عطا کردہ عظیم قوتوں اور صلاحیتوں سے محروم کر کے مادیت و جبریت کی دلدل میں دھکیلتا ہے تاکہ ایک محدود اشرافیہ کے مفادات، محدود اشرافیہ کیا ہے؟ ایلیٹ کلاس جو انسانیت کا خون چوستی ہے، تاکہ ایک محدود اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ قائم رہے۔ اقبال فرماتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ تو میرے نوجوان دوستو، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات کے مرتبہ سے نوازا ہے، روح جاوداں سے آراستہ کیا ہے، علم و حکمت، عقل و شعور کی معراج عطا کی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے آخری نبی کے وفادار بن کر رہو، قرآن کے آئینہ دار رہو، لوح و قلم کے امیدوار رہو۔ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو میرے عزیز دوستو، خاص کر میرے نوجوان عزیز دوستو، لوح و قلم کے امیدوار بن کے رہو۔ مادیت، جبریت، قنوتیت، یاسیت کرگس کے جہاں ہے، تیرا جہاں کرگس کا نہیں شاہین کا ہے۔ تو عزیز دوستو غور فرمائیے، ابلیسیت نے نظریہ توحید، ایمان، وحدانیت، سلسلہ پیغمبری، مقصد تخلیق انسانیت کو تہ و بالا کرنے کے لیے الحاد و مشرکیت، پولیتھیزم، سیکولرزم جیسے شیطانی نظریات متعارف کرائے۔ ان سب کی بنیاد جبریت اور مادیت ہے۔ یہ نظریات کبھی بھی انسانیت کی اجتماعی بھلائی اور فلاح کے ضامن نہیں رہے۔ ان نظریات کی علمبردار اشرافیت نے انسانیت کی اجتماعی مفادات، معاشی و معاشرتی مساوات، انصاف
اور احسان کی قدروں کو پامال کر دیا۔ استحصالی اشرافیہ رنگ بدلتی رہتی ہے، غور فرمائیے، استحصالی ایکسپلائٹیشن کرنے والی ایلیٹزم، استحصالی اشرافیہ رنگ بدلتی رہتی ہے، مذہب بدلتی رہتی ہے، ملک بدلتی رہتی ہے، شکل بدلتی رہتی ہے، نام بدلتی رہتی ہے، ساز و سامان بدلتی رہتی ہے، فرمان و بیان بدلتی رہتی ہے، مگر یاد رکھو نظریاتی وابستگی اور تنظیمی وفاداری نہیں بدلتی۔ وہ پورب میں ہو یا پچھم میں ہو، ان کا ایک مفاد رہتا ہے۔ یہ وابستگی، یہ وفاداری ملکی حدود کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، بیشتر قومی تقاضے اس ماورائے قوم و ملک قوت کے محتاج ضرور ہیں۔ میری بات کو ذرا غور فرمائیے، یہ جو ایلیٹسٹ، گلوبل ایلیٹسٹ ہے، یہ دوسرے ملکوں میں گھس کر پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور آپ کے مفادات کا ستیہ ناش کر کے چلتی بنتی ہے۔ تو عزیز دوستو، انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں جھانک کر دیکھیے، اس مادہ پرست اشرافیہ کی انتہائی مختصر اقلیت نے انسانوں کی بڑی بڑی اکثریتوں کو جغرافیائی نسل پرستی، سیاسی و معاشرتی، مذہبی و اخلاقی، کلچر اور تہذیب و تمدن کے معاملات میں تشریحات و اختلافات و تنازعات کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اشرافیہ کے اس تاریخی تجربے نے اکثریتوں کو مستقل غلام بنانے کے لیے تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول جیسے ایک انتہائی طاقتور اسٹریٹجک ٹول کو جنم دیا ہے۔ اشرافیہ اپنے تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کی حکمت عملی میں کامیاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ متحد ہے اور اپنے مقصد کو بخوبی جانتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اکثریتیں، انسانوں کی اکثریتیں غیر منظم ہیں، بے حس ہیں، انڈیفرنٹ ہیں اور اپنے مقصد حیات سے واقف نہیں ہیں، اور نہ ہی انسانوں کے اس جمع غفیر کو اتحاد و تنظیم میں چھپی اپنی قوت و کمال کا ادراک ہے۔ عزیز دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ کی میراث کیا ہے، آپ کا مقصد حیات کیا ہے، اور سوچو آپ کی حالت زار کیا ہے۔ انسان کو تو آزاد شخصیت سے نوازا گیا تھا، خطا اور ندامت کے بعد معافی کے دروازے کھول دیے تاکہ انسان کے سفر جاوداں، جہد مسلسل اور فکری و ذکری ارتقاء میں خلل نہ آنے پائے۔ ہمارے سب سے پہلے جد امجد گناہ کے مرتکب ہوئے، ندامت ہوئی، اللہ کے حضور سرب سجود ہو گئے، توبہ کے طلبگار ہوئے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوا، انسانیت کی زندگی کے ایک نئے سفر پر رواں دواں ہو گئی۔ یہ سب ابدی ندامت و پچھتاوے یا ایٹرنل ریپینٹنس کے نظریہ کی نفی کرتا ہے۔ ابدی ندامت کے نظریہ کو رد کر کے انسان کو قنوطیت اور یاسیت سے تحفظ مل گیا اور اس کی آزاد شخصیت کے مقام کو تقویت ملی، جبکہ ابلیس نے اللہ کے نافرمانی اور توبہ سے انکار کر کے جبریت کا راستہ اختیار کیا، اور اس طرح جبریت اور مادیت ابلیس کے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ لہٰذا عزیز دوستو، ابلیسیت کا فلسفہ جبریت ارتقاء، ترقی و نمود اور مادیت سے آگے دیکھنے سے قاصر تھا، جبکہ انسان کی آزاد شخصیت کو فکری ارتقاء، روحانی طلب، کائنات اور الوہیت کے عظیم رازوں تک رسائی، اپنے خالق سے قربت کی آرزو اور تڑپ سے آراستہ کیا تھا تاکہ وہ اپنی اس منزل کی تلاش میں جہد مسلسل کے ساتھ قدم بقدم بڑھتا جائے اور قربت الہیہ کی تمنا بھر لائے۔ میرے دوستو، قربت الہیہ کے سفر کی نشان راہ 3 ہیں۔ قربت الہیہ کے سفر کے نشان راہ 3 ہیں: تزکیہ نفس، آفاق و روح کا علم اور آگہی، اور عشق الہیہ کے بحر بیکراں میں فقط اپنے خالق حقیقی کی
تلاش و ملاقات کے لیے غوطہ زن ہو جانا۔ تو جو شخص ان 3 چیزوں پہ کوشاں ہوگا وہ اللہ کی قربت کو یقینی طور پر حاصل کر لے گا۔ تو عزیز دوستو، اس کے برعکس ابلیسیت نے انسان کے لیے کیا کیا؟ مادیت اور جبریت نے مل کر انفرادیت کو فروغ دیا۔ اخلاقیات، معاشرتی اصولوں، انسانی تقاضوں، اجتماعی فلاح و بہبود اور انسانیت کے نرم گوشوں کو انسانی معاشرہ سے بے دخل کر دیا۔ مادی ترقی، منافع خوری، ارتکاز دولت کی دوڑ نے مساوات، معاشی انصاف، معاشرتی توازن اور احساس اجتماعیت کو انتہائی پیچھے چھوڑ دیا۔ ذاتی مفاد، دولت اور معاشی قوت نے معاشرتی و سیاسی اصولوں کو ڈکٹیٹ کرانا شروع کر دیا، جبکہ اس کے برعکس انسانی اجتماعی فکر و احساس مقصد تخلیق انسانی کا کلیدی جز تھا۔ ابلیس کے خود پسندی اور انا پرستی کے رویے نے اس کو عزت و شان کے مرتبہ سے گرا دیا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے اس ضدی اور شرمناک رویہ سے ہٹا نہیں، جیسا کہ اس نے اللہ کریم کو یہ چیلنج کر دیا کہ وہ انسان سے اپنی غیر منطقی دشمنی اور نفرت کی بنا پر اس کو سیدھے راستے سے بھٹکائے گا۔ ابلیسیت اور اس کے پیروکاروں کی انا پرستانہ اور ذاتیت کے رویوں کے برعکس مقصد تخلیق انسان، بھائی چارے اور انسان دوستی پر مبنی ایک ایسے معاشرے کی نشاندہی کرتا ہے جو اجتماعی مفاد، عدل و احسان، حسن اخلاق، معاشی و معاشرتی انصاف، مساوات، امن اور رواداری کی پاسبانی کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ابلیسیت کا فلسفہ مادیت و جبریت تو انفرادیت، اشرافیہ کے طرز فکر کو تشکیل دیتا ہے، جس کے تحت وہ مقامی اور عالمی سطح پر انسانی معاشرے کی سیاسی و اقتصادی طاقت کے زیادہ سے زیادہ حصہ پر قابض ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس قرآن معاشرتی و معاشی مساوات اور انصاف کا ایک نظام دیتا ہے، جسے جدید فلسفیانہ اصطلاحات میں ایکویلیٹیرینزم یا ایگیلیٹیرینزم کہا جاتا ہے، جس میں انفرادیت کی بجائے اجتماعی مفاد، انسانی حقوق کے تحفظ، اخلاقی اقدار اور اس کے بنیادی اصول سمجھے جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، مادیت، ایلیٹزم یعنی اشرافیہ یعنی اشرافی طرز فکر اور انفرادیت ابلیسی مقاصد کے حصول کے لیے معاشرے کی تقسیم کو فروغ دیتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ تقسیم برائے حکمرانی، معاشرتی و معاشی سیاسی استحصال کے لیے تاریخی طور پر اشرافیہ کے مقبول ترین حکمت عملی بن چکی ہے۔ مذہبی و تہذیبی، سیاسی و جغرافیائی، زبان و نسل کے اختلافات کو میڈیا اور پیسے کے زور پر ہوا دی جاتی ہے اور ان کو بڑے بڑے تنازعات میں بدل دیا جاتا ہے۔ نان ایشوز کو پروپیگنڈا کی مدد سے برننگ ایشوز بنا دیا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر بھی سیاسی و معاشرتی خلفشار اور توڑ پھوڑ اشرافیہ کی مذموم ریشہ دیوانیوں اور تقسیم کاری طرز فکر کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جبکہ دوسری طرف مقصد تخلیق انسان کا تقاضا ہے کہ انصاف کے اصولوں پر مبنی پرامن اور مادی و فکری اعتبار سے پھلتے پھولتے ایک ایسے معاشرہ کا قیام جہاں اللہ کی حکمرانی اور انسانی اجتماعی بھلائی کو یقینی بنایا گیا ہو۔ تو عزیز دوستو، اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے انسانوں کے وسیع تر اتحاد کی ضرورت ہے۔ خیر اور اچھائی کی تمام تر قوتوں کو اکٹھا کرنے اور ان کو فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ ایک ہے، اللہ کا پیغام ایک ہے، مقصد تخلیق انسان ایک ہے، منزل آخرت بھی ایک ہے، تو خیر اور اچھائی کی قوتوں میں تقسیم، خیر اور اچھائی کے پرچار کرنے والوں میں تقسیم،
اللہ کے ماننے والوں میں تقسیم مکمل طور پر غیر منطقی ہے۔ ہمیں ابلیسیت کی شر اور برائی کی قوتوں کی ریشہ دیوانیوں، فریب کاریوں، عیاریوں اور ریاکاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم، یک جان و یک قالب ہونا ہوگا، تاکہ ایمان، امن و سلامتی، خوشحالی اور آزادی کا تحفظ کیا جا سکے، تاکہ میراث انسانیت، میراث حق، میراث الہیہ کی نگہبانی کی جا سکے، جیسے کہ اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کے وقت ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو تمہاری پیروی کو اپنا لیں گے۔ سورہ کاف میں اللہ کریم انسان کو متنبہ کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے کہ ابلیس کو اس کے متکبرانہ اور باغیانہ طرز عمل اور انسان دشمنی کی بنا پر رد کیا گیا تھا، لہٰذا وہ انسان کا دشمن ہے اور اس سے انسان دوستی کی توقع ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ انسان کو ابلیس، اس کے پیروکاروں اور فلسفہ ابلیسیت کے بہلاموں اور پھسلاموں سے چوکنا رہنا چاہیے۔ ابلیسیت اور اس کے پیروکاروں سے مراد شر اور بدی کی قوتیں ہیں۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ ایک دوست نے پوچھا تھا کہ ابلیس فرشتہ تھا یا جن تھا؟ قرآن یہ فرماتا ہے ابلیس جنوں میں سے تھا اور اللہ کریم کے حکم سے رد ہوا، پھر کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ اپنا حلیف بناؤ گے جب کہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ پھر مزید فرمایا، بیس للظالمین بدلا، ظالمین یعنی ابلیس کے پیروکاروں کے لیے اللہ کی جانب سے بدترین بدلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کے ساتھ ہونے یا شر کی قوتوں کے ساتھ ہونے میں انسان کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ دوستو، آئیے ابلیسیت کو شکست دے کر اللہ کریم کے سچے اور سچے غلام بن جائیں۔ آئیے میراث حق یعنی میراث الہیہ، میراث پیغمبری، میراث انسانیت کو خلوص دل سے اور یقین محکم سے اپنا امر پہم بنا لیں۔ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ عرض کرتا ہوں۔ اول، اچھائی اور برائی کی میراث کے تصادم کا تاریخی سفر۔ دوم، بدی کی قوتوں کے ہتھ کنڈے یعنی مذہبی تقسیم بندی، تہذیبوں کا تصادم، تقسیم اور حکمرانی کا فلسفہ وغیرہ۔ سوم، اچھائی کی قوتوں کی کمزوریاں۔ چہارم، بدی اور شر کی قوتوں کے خلاف جنگ آج کی اہم ضرورت ہے تاکہ انسانیت کے لیے امن، خوشحالی اور آزادی کو حاصل کیا جا سکے۔ پیارے دوستو، یہ پروگرام انگلش میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انگریزی اور اردو دونوں ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ideafoundation.com.pk اور اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر آئیڈیا 1AR3 پارٹ 2 نوٹ فرما لیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، یہ اس نیک مقصد کے لیے آپ کی بہت بڑی مدد ہوگی۔ پروگرام میں شرکت کے لیے آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔